پیدائش باب نمبر 21 اسحاق کی پیدائش۔ تب رب نے سارہ کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا اس نے فرمایا تھا۔ جو وعدہ اس نے سارہ کے بارے میں کیا تھا اسے اس نے پورا کیا۔ وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ عین اس وقت بوڑھے ابراہیم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو خدا نے مقرر کر کے اسے بتایا تھا۔ ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام اسحاق رکھا۔ جب اسحاق 8 دن کا تھا تو ابراہیم نے اس کا ختنہ کروایا جس طرح خدا نے اسے حکم دیا تھا۔ جب اسحاق پیدا ہوا اس وقت ابراہیم 100 سال کا تھا۔ سارہ نے کہا خدا نے مجھے ہنسایا اور ہر کوئی جو میرے بارے میں یہ سنے گا ہنسے گا۔ اس سے پہلے کون ابراہیم سے یہ کہنے کی جرات کر سکتا تھا کہ سارہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی؟ اور اب میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اگرچہ ابراہیم بوڑھا ہو گیا ہے۔ اسحاق بڑا ہوتا گیا۔ جب اس کا دودھ چھڑایا گیا تو ابراہیم نے اس کے لیے بڑی ضیافت کی۔ ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کو نکال دیتا ہے۔ ایک دن سارہ نے دیکھا کہ مصری لونڈی ہاجرہ کا بیٹا اسماعیل اسحاق کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے ابراہیم سے کہا اس لونڈی اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دیں کیونکہ وہ میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ میراث نہیں پائے گا۔ ابراہیم کو یہ بات بہت بری لگی۔ آخر اسماعیل بھی اس کا بیٹا تھا، لیکن خدا نے اس سے کہا جو بات سارہ نے اپنی لونڈی اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہی ہے وہ تجھے بری نہ لگے۔ سارہ کی بات مان لے کیونکہ تیری نسل اسحاق ہی سے قائم رہے گی، لیکن میں اسماعیل سے بھی ایک قوم بناؤں گا کیونکہ وہ تیرا بیٹا ہے۔ ابراہیم صبح سویرے اٹھا، اس نے روٹی اور پانی کی مشق ہاجرہ کے کندھوں پر رکھ کر اسے لڑکے کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ ہاجرہ چلتے چلتے بیر سبع کے ریگستان میں ادھر ادھر پھرنے لگی۔ پھر پانی ختم ہو گیا۔ ہاجرہ لڑکے کو کسی جھاڑی کے نیچے چھوڑ کر کوئی 300 فٹ دور بیٹھ گئی کیونکہ اس نے دل میں کہا میں اسے مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ وہاں بیٹھ کر رونے لگی، لیکن خدا نے بیٹی کی روتی ہوئی آواز سن لی۔ خدا کے فرشتے نے آسمان پر سے پکار کر ہاجرہ سے بات کی، ہاجرہ کیا بات ہے؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے لڑکی کا جو وہاں پڑا ہے رونا سن لیا ہے۔ اٹھ، لڑکے کو اٹھا کر اس کا ہاتھ تھام لے کیونکہ میں اس سے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے ہاجرہ کی آنکھیں کھول دیں اور اس کی نظر ایک کنویں پر پڑی۔ وہ وہاں گئی اور مشک کو پانی سے بھر کر لڑکے کو پلایا۔ خدا لڑکے کے ساتھ تھا۔ وہ جوان ہوا اور تیر انداز بن کر بیابان میں رہنے لگا۔ جب وہ ہاران کے ریگستان میں رہتا تھا تو اس کی ماں نے اسے ایک مصری عورت سے بیاہ دیا۔ ابی ملک کے ساتھ عہد۔ ان دنوں میں ابی ملک اور اس کے سپہ سالار پھیکل نے ابراہیم سے کہا جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اب مجھ سے خدا کی قسم کھائیں کہ آپ مجھے اور میری آل اولاد کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ مجھ پر اور اس ملک پر جس میں آپ پردیسی ہیں وہی مہربانی کریں جو میں نے آپ پر کی ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا میں قسم کھاتا ہوں۔ پھر اس نے ابی ملک سے شکایت کرتے ہوئے کہا آپ کے بندوں نے ہمارے ایک کنویں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ابی ملک نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کس نے ایسا کیا ہے، آپ نے بھی مجھے نہیں بتایا، آج میں پہلی دفعہ یہ بات سن رہا ہوں۔ تب ابراہیم نے ابی ملک کو بھیڑ بکریاں اور گائے بیل دیے اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد باندھا۔ پھر ابراہیم نے بھیڑ کے ساتھ مادہ بچوں کو الگ کر لیا۔ ابی ملک نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا؟ ابراہیم نے جواب دیا بھیڑ کے ان 7 بچوں کو مجھ سے لے لیں، یہ اس کے گواہ ہوں کہ میں نے اس کنویں کو کھودا ہے۔ اس لیے اس جگہ کا نام بیر سبع یعنی قسم کا کنواں رکھا گیا، کیونکہ وہاں ان دونوں مردوں نے قسم کھائی۔ یوں انہوں نے بیر سبع میں ایک دوسرے سے عہد باندھا۔ پھر ابی ملک اور پھیکل فلسطینیوں کے ملک واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم نے بیر سبع میں جھاؤ کا درخت لگایا، وہاں اس نے رب کا نام لے کر اس کی عبادت کی جو ابدی خدا ہے۔ ابراہیم بہت عرصے تک فلسطینیوں کے ملک میں آباد رہا، لیکن اجنبی کی حیثیت سے۔